پروگرام عوام میں خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. اگر دہشت گردی، انتہا پسندی یا فرقہ واریت کی بات کی جائے تو ہمیں پاکستانی قوم کی سوچ انتہائی تقسیم نظر آتی ہے. اس میں عام لوگوں کے بجائے عوامی نمائندے اور دیگر اوپینین میکر زیادہ قصوروار ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، دائیں بازو اور بائیں بازو کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. فرقہ وارانہ نظریات اور مذہبی اختلافات جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم کسی ایک مسئلے پر بحیثیت قوم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈی جی ISI اور ایکس سروس مین سوسائٹی کے سینئر موسٹ آفیشل جنرل حمید گل صاحب. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشہور تجزیہ کار یاسر پیر زادہ صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں تشریف لانے کا. جنرل صاحب، آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ 2 دن پہلے کراچی پولیس کے ایک انتہائی بہادر افسر چودھری اسلم خود کو حملے میں جان فانی سے کوچ کر گئے. آپ کے خیال میں وہ شہید ہیں یا وہ حملہ آور جس نے ان کی جان لی؟ نہیں جی، یہ ظاہر ہے کہ اسلم چودھری جو ہیں وہ شہید ہیں. وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور اپنے شہر کا دفاع کر رہے تھے، اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کر رہے تھے، تو وہ شہید ہیں. لیکن یہ شہید اور ناشہید کی جو بحث ہے یہ اصل میں غیر ضروری ہے، کیونکہ کوئی کسی کے نزدیک شہید ہوتا ہے تو کسی اور کی نظر میں ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے. یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی ڈومین ہے کہ کس کو وہ شہید سمجھتا ہے اور کس کو نہیں سمجھتا. ہم تو ویسے بھی کنفیوز نیشن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس وقت پہ جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. کوئی منزل نہیں ہے ہماری، کوئی نشان منزل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ لیکن میری اپنی رائے میں تو اس کو شہید سمجھتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کنفیوز ہیں، ہم کنفیوز نیشن ہے، کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو، ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، سلمان تاثیر صاحب کو شہید کیا گیا، تب بھی ہم نے دیکھا کہ رائے بڑی تقسیم ہو گئی. اور بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دو ایکسٹریم ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں، ایک دائیں بازو اور ایک بائیں بازو کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر ہمیں آپ یہ اپنے خیالات سے آگاہ کریں. دیکھیں، میرا خیال ہے کچھ تو تقسیم جو ہے وہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قیادت ایسی نہیں آئی جو قومی قیادت، جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ قومی قیادتیں نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے سیاسی دھڑوں کی قیادتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مذہبی جو فرقے ہیں وہ کوئی مذہبی علماء حق جن کو کہتے ہیں وہ تو بہت کم رہ گئے. علماء سو جو سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا سوچ ہوتی ہے، اپنے مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقہ مت ڈالو. اللہ کا تو یہ حکم ہے، اور قرآن میں اتنے واضح احکامات ہیں کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کی رسی کو جو کہ قرآن ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. جنرل صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ سیاسی قیادت قومی قیادت نہیں ہے، سیاسی قیادت ہے. لیکن اگر آپ جمہوریت کی بات کریں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تو سیاسی قیادت ہی تو قومی قیادت ہوگی، یا اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آ سکتا. جی بس یہی تو ایک کنفیوژن ہے نا یہاں پہ. اسلام اور اس کے درمیان جو رشتہ فرق ہو جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اسی قسم کی جمہوریت ہمیں، جو مغربی جمہوریت ہے جو کسی ڈیوائن بک یا آفاقی کی کتاب سے برآمد تو نہیں ہوئی، تو وہ کیا ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو خود مغرب کے اندر جہاں یہ پیدا ہوئی تھی، پروان چڑھی تھی، وہاں اب زوال پذیر ہے. ان کے اپنے معاشرے کے اندر بہت سی پرابلمز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، معیشت ان کی جو ہے وہ ڈاماڈول ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو ایک نیا ماڈل دینے کے لیے آیا تھا، اور یہ ساری چیز ہمارے آئین کے اندر ہے، قرارداد مقاصد میں. جہاں ایک مقام ایسا آیا، سن لیجئے میری بات، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ کہہ دیا گیا کہ انلائٹنڈ ماڈریٹ اور ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ وہ الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئے. اور یہاں پہ ایک بار ظلم کیا گیا اس قوم کے ساتھ کہ قوم کو درمیان میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کی سوچوں کو الگ کر دیا گیا. چنانچہ یہ جو ساری بحثیں آج دیکھ رہے ہیں یہ اسی کے شاخسانے ہیں. ہمیں لڑایا جا رہا ہے، ہمیں آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. ایک آخری سوال اس کے بعد میں یاسر صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ نے کہا کہ پاکستان ایک نئے ماڈل کے لیے آیا تھا، اور یہ جو مغربی جمہوریت ہے یہ شاید آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں، کیا وہ اس قسم کی جمہوریت کے حق میں نہیں تھے؟ فانڈنگ فادر کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کیا ڈیموکریٹک تھے؟ کیا وہ جمہوریت پسند تھے؟ کیا وہ منافقت میں یقین رکھتے تھے؟ جبکہ ان کی قوم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کر رہی تھی، تو کیا قائد اعظم ان سے ہٹ کے سوچ رہے تھے؟
یعنی اتنے ہی آپ قائد اعظم کو تو یہ گالی ہوگی اگر ہم کہیں کہ وہ تو منافق تھے، ان کے دل میں تو کوئی اور بت پلا ہوا تھا، اس کی پرستش کر رہے تھے اور لوگوں کی آواز کچھ اور تھی، اور وہ غیر جمہوری رویہ بھی رکھتے تھے، یعنی عوام کی آواز سے برعکس ان کی اپنی خواہشات تھیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ تمام ایک ابہام 11 اگست کی سپیچ سے پیدا ہوا، حالانکہ 14 اگست کو بھی قائد اعظم نے کچھ بات کی تھی کہ ہمارے لیے ریاست مدینہ کا ماڈل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس کا ماڈل ہے۔ تو وہ قائد اعظم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے ایک خطہ زمین چاہیے جہاں میں اسلام کے گولڈن پرنسپلز کے اوپر عصر حاضر میں کام کر سکوں۔ بالکل ٹھیک جنرل صاحب۔ یاسر پیرزادہ صاحب، آپ نے بات سنی جنرل حمید گل صاحب نے کئی باتیں کی، اس میں یہ بھی بات کی کہ ہمارے اوپر جو یہ تقسیم ہوئی، انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ آیا، اس کے ساتھ پھر یہ ایکسٹریمزم کی انہوں نے بات کی، اور خاص طور پہ میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ قائد اعظم کی اسپیچ پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ٹاپک اٹھا دیا۔ آپ نے کچھ دن پہلے کالم بھی اس پہ لکھا تھا کہ 11 اگست کی اسپیچ، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ماڈل ہے ڈیموکریسی کا پاکستان میں اس وقت، یہ مغربی جمہوریت کا ماڈل ہے جو پاکستان کا، شاید یہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا یہ اصل ویژن نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی ہی بات ہے؟ اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی ان کی بات پہ، جنرل صاحب کی بات پہ کامنٹ کر دوں۔ انہوں نے جو شہادت والی بات کی نا، انہوں نے کہا جی یہ بحث غیر ضروری ہے۔ میں احترام سے جنرل صاحب سے ڈس ایگری کروں گا یہاں پہ۔ میرے خیال سے اس ملک میں اگر کوئی بحث ضروری ہے تو وہ یہی بحث ہے کہ کون شہید ہے اور کون دہشت گرد ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی بحث ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لائنز ڈرا ہونی چاہیے بالکل کلیئر، کون لائن کے اس طرف ہے اور کون لائن کے اس طرف ہے، یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ لہذا یہ بات کہ شہادت کا فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی دہشت گردی پر بات کرتے ہیں، جب بھی شہید ہونے پر بات کرتے ہیں، تو ہم ایک رسمی سا مذمتی بیان دینے کے بعد ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن، اور پھر اس لیکن کے بعد دنیا جہان کے جو جواز ہیں دہشت گردی کے وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہی اصل میں وجہ ہے ایکسٹریمزم کی، اور یہی وجہ ہے دہشت گردی کی کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے دشمن کا نام لے کر اس کو کنڈیم نہیں کرتے، یہی ایک وجہ ہے۔ باقی آپ کا سوال جو مغربی جمہوریت کے حوالے سے اور قائد اعظم کی تقریر کے حوالے سے، مجھے تو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ جی مغربی جو جمہوریت ہے وہ فیل ہو رہی ہے، اور جو وہ معاشرے ہیں وہ زوال پذیر ہیں۔ اگر وہ معاشرے زوال پذیر ہیں جہاں روزانہ سائنسی ترقیاں ہو رہی ہیں، نئی تھیوریاں ایجاد ہو رہی ہیں، ریسرچ کے ماڈلز ڈیولپ ہو رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، فلاحی ریاستیں وہ بنی ہوئی ہیں، اور مختلف جو قومیں ہیں دنیا کی وہ روز بروز انہی کو فالو کر رہی ہیں، تو یہ کیسا فیلئر ہے جس کو پوری دنیا فالو کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور رہی بات ہمارے اپنے ماڈل کی، تو ہم نے تو ایسا کوئی ابھی تک تیر چلا کر دکھایا نہیں دنیا کو کہ جو ہم کہہ سکیں کہ جی ہمیں فالو کریں، ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن بات ہوتی ہے جیسا اکثر بات کی جاتی ہے کہ 11 اگست کی اسپیچ قائد اعظم کی جو تھی وہ ایک اپنی جگہ پہ انہوں نے بات کی کہ جو مذہب کا معاملہ ہے یہ انسان اور خدا کے درمیان ہے اور اس سے اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ان کی جو 14 اگست کی اسپیچ تھی وہ ڈفرینٹ تھی، انہوں نے اسلام کی بھی بات کی، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو اس پہ وہ بات یہ ہے شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قائد اعظم بہت کلیئر ہیڈڈ انسان تھے، اور قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ ہو یا اس سے پہلے کی ہوں یا اس سے بعد کی ہوں، ان کی کسی قسم کی تقریر میں کوئی کانٹرڈکشن اور ابہام نہیں ہے۔ جو باتیں انہوں نے 11 اگست کو آئین ساز اسمبلی سے خطاب کے دوران کہیں، وہ وہی اسلام کے گولڈن پرنسپلز ہیں جو ریاست مدینہ بناتے وقت میثاق مدینہ میں رسول اللہ نے بیان کیے تھے، ان میں قطعاً کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ کیا انہوں نے بات کی اس میں کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلمز، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، یعنی ہر انسان کا جو مذہب ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہوگا۔ اور یہی میثاق مدینہ میں بھی بتایا گیا کہ اگر یہودیوں پر یا مسلمانوں پر حملہ ہوا تو وہ پوری اسٹیٹ پر حملہ سمجھا جائے گا۔ وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر میں مدینہ کا شہری ہوں، وہاں سب لوگوں نے ریاست کی پروٹیکشن کی خاطر وہ میثاق کیا، اور یہی اسپرٹ ہوتی ہے۔ یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ اسی لیے ہماری قوم اس میں ڈویژن کا شکار ہے کہ ان میں یہ تفریق ہم نہیں سمجھا پاتے ان کو، اور ابہام پیدا کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر تھی وہ غالباً انہوں نے کوئی ان کی باقی تقریروں سے مختلف تھی۔ بالکل باقی تقریروں سے مختلف تھی۔ یاسر پیرزادہ صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کا وقت ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جنرل مید گل صاحب, ایک بات جو یاسر پیرزادہ نے کی, وہیں سے میں آغاز کروں گا پروگرام کا دوبارہ. انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ انسان کا یہ معاملہ کہ کون شہید ہے اور کون نہیں, یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس قسم کی تقسیم کا ہم شکار ہیں, جس قسم کی حالت جنگ میں اس وقت پاکستانی قوم ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے, کرسٹل کلیئر ہو جائے یہ چیز کہ کون دہشت گرد ہے اور کون شہید ہے, تاکہ اس قسم کی تقسیم سے بچا جا سکے جس کا قوم شکار نظر آ رہی ہے اس وقت؟ اس میں شبہ نہیں ہے کہ سنت زو نے, جو کہ بہت بڑا ملٹری فلسفر تھا, 8ویں صدی بیفور کرائسٹ میں ایک بات کی تھی. اس کی کتاب ہے آرٹ آف وار. جی, اس میں لکھا تھا کہ پہلی چیز جو ہے وہ کہ دوست دشمن کی پہچان, یعنی آئیڈینٹیفائی یور اینیمی. تو آئیڈینٹیفائی جب اینیمی کرتے ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ جو اس کا کیا جواز پیش کرتے ہیں, کیونکہ ہر طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ہمیں زخم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کے درپے ہے, ہماری سیکیورٹی, سلامتی, اس کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ وہ بالکل اس متضاد ایجنڈا لے کے آیا ہوا ہے. ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے, وہ چائنا کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک محاذ آرائی کا سلسلہ شروع کر رہا ہے. تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ یعنی یہ بہت سارے سوال ہیں, اس کو کوئی آسان جواب اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, آنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال میں کر لوں, اس کے بعد ایک سوال آپ سے میں کر لوں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ پاکستانی ریاست کا, پاکستانی قوم کا کون زیادہ بڑا دشمن ہے, طالبان یا امریکہ, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ امریکہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا دشمن ہے, کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اوریجنل سنر کون ہے اس کے اندر؟ اوریجنل سن کس نے کمٹ کیا, کس نے جارحیت کی, جس کا ابھی تک کوئی ثبوت ہی نہیں ہے 9/11 کا, اور اس کے اوپر بے شمار اب 75% لوگ جو ہے امریکہ کے اندر خود سمجھتے ہیں کہ اٹ واز این انسائیڈ جاب, اور اس کا کوئی بھی آج تک بھی آپ FBI کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ کہیں کہ اسامہ بن لادن کے اوپر کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس, چارج شیٹ نہیں کر سکتے تھے اس کو, اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سمندر کی نظر کر دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں ایک آپ کی اجازت سے, قائد اعظم کی اسپیچ میں مجھے یاسر سے پورا اتفاق ہے کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے, تو کیا ان کے سامنے اینگلو سیکسن لا تھا یا اسلامک لا تھا؟ ریاست مدینہ کے جو 63 پوائنٹس ہیں ان میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب تمہارے معاملات خراب ہوں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیا جائے. یہی چیز ہماری قرارداد مقاصد میں ہے کہ ویریلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے, اور اس کا حکم جو ہے وہ عوام کے ذریعے سے پریکٹس ہوگا اور اپلائی کیا جائے گا, اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو ترتیب دیا جائے گا, انڈیویجول لائف اور کلیکٹیو لائف کو. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ قرارداد مقاصد کے اوپر اگر جائیں تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جنرل صاحب, ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے بات کی کہ امریکہ پاکستانی ریاست اور قوم کا زیادہ بڑا دشمن ہے, اوریجنل سنر ہے. جنرل صاحب, معذرت کے ساتھ کہ اس سنر کے ساتھ ہی تو پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست خاص طور پہ عسکری ادارے ساتھ رہے سوویت یونین کو شکست دینے میں, اور اگر میں غلط نہیں تو اس میں آپ, اس جنگ میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, لیکن دیکھیں نا اس میں ہم نے جنگ شروع پہلے جو یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ افغانستان قوم کی مدد کریں گے, یہاں ریسرچ تو کوئی کرتا نہیں ہے. میں بار بار بتاتا ہوں کہ 1.5 سال تک امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی تھی ہماری, اور ہم نے اپنے طور پہ جو پرانی رائفل, لی انفیلڈ رائفل اس کو کہتے ہیں, اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ان کو اکوپ کر کے, کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ کو اکوپ کر کے انہوں نے اپنا جہاز شروع کیا تھا. امریکہ تو بہت بعد میں آیا, جو کارٹر تھے, جمی کارٹر, ان کی حکومت تھی, اور پھر برزنسکی جب تک تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کو روک لیا, تو پھر امریکہ کی مدد آئی. اور اب جہاں کسی کی مدد کا آپ یہ کہیں, جب آپ مسجد بنانے جاتے ہیں تو مقصد جو ہے وہ نیک ہے مسجد بنانے کا. جب چندہ دینے کے لیے کوئی آدمی پاؤں جیب میں سے پیسے نکالتا ہے اور دیتا ہے آپ کو, کیا آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جائز کمائی کا ہے یا ناجائز کمائی کا ہے؟ نہیں, مقصد جو ہے وہ درست ہے, وہ نیک ہے, پاک ہے, درست مقصد ہے. تو لہٰذا اس وقت مقصد جو تھا وہ درست تھا,
ایک قوم کو جو ہمارے ہمسایہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان کو آزادی دلوانا مقصد تھا، جبکہ اب ان کو غلام کرنا مقصد تھا. لہٰذا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، ایک ہی ماڈل کے اوپر رکھتے ہیں آپ لوگ. بالکل ٹھیک. یاسر پیرزادہ صاحب، جنرل صاحب سے میں نے جو سوال کیا تھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ طالبان سے بڑا دشمن پاکستانی ریاست اور قوم کا امریکہ ہے، کیونکہ وہ اوریجنل سنر ہے، ساری خرابیوں کی جڑ وہ ہے، اسی کی وجہ سے ساری چیز شروع ہوئی. یہ دہشت گردی کی جو ہم جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، اس مصیبت کا شکار ہیں، یہ امریکہ کی وجہ سے ہے. جنرل صاحب بڑے میرے ملی محترم ہیں، یہ راول پنڈی میں رہتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ راول پنڈی سے اسلام آباد جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. میں تو لاہور میں ہوتا ہوں، یہاں سے ذرا مجھے زیادہ ٹائم لگے گا. تو کبھی یہ امریکی سفارت خانے کے باہر جا کر دیکھیں، جو امریکی سفارت خانے کے باہر جو پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے وہ کتنی لمبی ہے، اور جو اس وطن عزیز کے جو مسلمان ہیں وہ کس قدر بے قرار ہیں اپنے دشمن ملک جانے کے لیے اور اس کا ویزا لینے کے لیے اور امیگریشن کے لیے. اس کے برعکس جو افغانستان ہے، جو ان کا رول ماڈل ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا، اور ہم ان کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے وہاں کے طالبان کو، وہاں جانے کے لیے اور اس کی امیگریشن لینے کے لیے کتنے لوگ بے قرار ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہے ہمارا امریکہ ہوگا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے وہ زیادہ بڑا دشمن ہے جو اس وقت ہمارے درباروں، اسکولوں، مزاروں پہ، مسجدوں پہ بمباری کرتا ہے. وہ کھلونا بم بنا کر بچوں کے آگے رکھتا ہے تاکہ بچے اس کو کھیلتے وقت اٹھائیں اور ان کے پرخچے اڑ جائیں. ٹھیک ہے، وہ مارکیٹوں میں، قصہ خانی بازار میں، چرچ پر حملے کرتا ہے، ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. تو مجھے اس دشمن کی زیادہ فکر کرنی چاہیے یا ایک 7 سمندر پار بیٹھے دشمن کی فکر کرنی چاہیے جس نے کوئی ایسی ذمہ داری کبھی کلیم نہیں کی پاکستان میں. یہ جو جنرل صاحب نے ایک اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے 50,000 بندے مار کے ذمہ داری تو وہ کلیم کر رہے ہیں. امریکہ نے جس طریقے سے یہ وار جو ہے، جنگ جو ہے مسلط کی ہے 9/11 کے بعد، یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، تو 9/11 کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. امریکیوں کی اکثریت کی رائے، جیسے جنرل صاحب فرما رہے ہیں، وہ بھی اب اس پہ یقین کرنے لگی ہے کہ کوئی انسائیڈ جاب تھی، کوئی بہت بڑی سازش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے، جو شاید کر لی ہیں یا نہیں کیے تو علیحدہ بحث ہے. اچھا، یہ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ امریکہ نے اپنے نیو یارک میں وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا اس کو مار گرایا اور اس کے بعد اس نے مقاصد حاصل کیے. یعنی اگر اس نے عراق پر حملہ کرنا تھا یا افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو اس کے لیے اس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بدماش ہے، وہ تو جس مرضی پر جب مرضی چاہے حملہ کر دے. وہ تو ایک دفعہ وہ نادر شاہ نے جیسے اپنے کسی مشیر کو کہا نا کہ ہم ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وجوہات بتائی جائیں، تو اس نے کوئی 4-5 قسم کی وجوہات لکھ دی کہ یہ ویسے بھی ہندوستان پر حملہ ہوا بڑا عرصہ ہو چکا ہے. امریکہ کو بھی وجوہات تلاش کرنے کے لیے یا اپنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تیار کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اچھا، پھر یہ کانسپریسی تھیوریاں کہ جی اسامہ جو ہے اس کی لاش نہیں دکھائی گئی. بھئی اسامہ کی لاش، اسامہ ان کا دشمن تھا، انہوں نے اس کو مارا، اس کی لاش سمندر میں بہا دی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، پہلے وہ لاش ہمیں دکھاتے، 3 دن وہاں بیٹھ کر لوگ جو ہے نا وہ گٹکیں پڑھتے، اس کے کل ہوتے اور پھر اس کو دفنایا جاتا. بھئی ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں کریں گے وہ. اب جب اس کو رکھا ہوا تھا یہاں پہ ایبٹ آباد میں، اور وہاں پہ جب انہوں نے اترے، وہاں پر آپریشن ہوا، اب کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ وہ گھر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، وہ جو اس کی بیویاں تھیں، وہ جو اس کے بچے تھے، وہ کہاں سے آئے؟ بالکل ٹھیک. یاسر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں، لیکن بریک کے بعد جب بریک سے آئیں گے، آئی ایم سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، ایک بریک کا وقت ہے، لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر مذاکرات ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ، نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ہونے چاہیے تو کن بنیادوں پر ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب اور یاسر پیرزادہ صاحب. جنرل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کئی باتیں ہم نے کی، مذاکرات کی بات بھی کی، طالبان کی بات بھی کی، چودھری اسلم صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ وہ شہید ہیں کیونکہ وہ اپنی شہر کو بچا رہے تھے، لوگوں کو بچا رہے تھے، ان دا لائن آف ڈیوٹی انہیں شہید کیا گیا. اگر اس کے ساتھ طالبان کی جانب سے بیان آیا، انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں اس کی ذمہ داری قبول کی کہ انہوں نے چودھری اسلم کو مارا ہے، شہید کیا ہے، تو ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان سے مذاکرات ہو جائیں، مولانا سمیع الحق کو بھی ایک مینڈیٹ دیا پرائم منسٹر نے، اور دوسری طرف سے جواب پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام حالات میں مذاکرات ممکن ہے یا اس کا کوئی چانس بھی نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یاسر پیرزادہ بہت ہی ذہین اور بہت ہی پیارے نوجوان ہیں میرے لیے، خاص طور پہ بہت سے حوالوں سے.
ابھی اب جب وہ یہ جو انٹیلیجنس گیمز ہوتی ہیں اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. یقیناً جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو بہت سی چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے اوپر سیمور ہرش نے جو کہ 3 دفعہ پولیٹزر پرائز جیت چکا ہے اور مائل آئی کا, ابو غریب کا اور بام ان دا بیسمنٹ اسرائیل کا, یہ آتھر کتابوں کا, اور اس نے ساری یہ ریویل کی اور بہت ساری چیزیں کی. وہ اس وقت مشہور ترین مغرب کا صحافی ہے. اس نے کہا ہے کہ تمام ڈرامہ تھا, تمام جھوٹ تھا جو ایبٹ آباد ریٹ تھا. یہ آپ دیکھ لیجئے, اس کی کتاب بھی آ رہی ہے اس سلسلے میں, اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو نیٹ کے اوپر یہ بات مل جائے گی. بہرحال آپ کا یہ سوال کا جواب کہ میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہو مذاکرات کو ضرور آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ حل ہی یہ ہے. ماضی میں جتنا ہم نے بھگت لیا, نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وہاں سے وزیرستان سے اٹھ کے آئے جو اسلم چودھری کے قاتل. جی ہمارا رابطہ جنرل صاحب سے منقطع ہو گیا ہے, دوبارہ کوشش کریں گے ہو جائے. یاسر مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس کے امور ہوتے ہیں اس میں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا آپ کو, ابھی آپ کی شاید عمر نہیں ہے اتنی کہ آپ وہ سمجھ پائیں. اور سیمور ہرش کا حوالہ دیا, ان کی کتاب میری نظر سے بھی گزری جس میں انہوں نے بات کی کہ ایبٹ آباد ریڈ ایک ڈرامہ تھا, سارا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ موجود تھا. لیکن اس کے ساتھ جب پاکستانی قیادت کے بیانات سامنے آئے تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ تھا, اور اس کے ساتھ جو اس کے فیملی ممبرز کو وہ امریکنز نہیں لے کے جا سکے, وہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کی قید میں ہے. تو کچھ میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو جنرل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اتنا نوجوان سمجھا کہ میں نے ابھی مزید بڑے ہونا ہے. سو اٹس اے کمپلیمنٹ فار می. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ انٹیلیجنس گیمز جو ہیں جو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو جنرل صاحب اور ہمارے جو دوسرے بہت مہربان جرنیل ہیں ان کو تو سمجھ آتی ہیں. تو انہوں نے جو پچھلے 20-25 سالوں میں جو انٹیلیجنس گیمز کو سمجھنے کے بعد جو بم چلائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب جس طرح سے ہم دنیا میں جو پرفارم ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو چلے مجھے تو سمجھ نہیں آئی, تو جن کو سمجھ آئی انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, یہ اٹس اے اندر ڈیبیٹ. اچھا, سیمول ہرش کی جہاں تک بات ہے نا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں چیری پکنگ. یعنی آپ نے پوری مغربی دنیا میں سے اپنی پسند کی ایک چیری اٹھائی اور کہا کہ جی اس کو پڑھ لیں. جو 500 کتابیں چھپی ہیں اس بارے میں کہ ایبٹ آباد کی ریٹ کیسے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی, وہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ نمبر 1. دوسری بات ہے, سیمول ہرش نے جو بات ابھی کی ہے وہ نیٹ پر صرف اتنی ہے کہ جی وہ اس بارے میں لکھے گا ابھی, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ فیک تھی اور اس کے کسی حوالے سے یہ بات آ رہی ہے, اس کی کوئی کتاب ابھی تک آئی نہیں ہے, تو جب آئے گی وہ بھی پڑھ لیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سیمول ہرش اول تو آپ کسی مغربی صحافی کو مانتے تو ہیں نہیں ایز سورس, کیونکہ یہ تو مغربی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں سے اسامہ بن لادن نکلا اور ہم نے مار دیا. تو اب آپ مغرب کی ایک بات مانتے ہیں, ایک نہیں مانتے, تو یہ اس کو چیری پکنگ کہتے ہیں. اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں جو عقل دی ہے, تھوڑی بہت سمجھ دی ہے, وہ استعمال کر لیں. ایبٹ آباد ریڈ کے بعد بدقسمتی سے ہماری جو فوج ہے جس کے جنرل صاحب رہے ہیں, اتنے وہ ڈی جی بھی رہے ہیں ISI کے, وہ اس قدر ڈیفینسو پہ چلی گئی جو سقوط ڈھاکہ کے بعد شاید پہلا موقع تھا. تو یہ کیا وجہ تھی اس کی کہ اگر وہاں پہ اسامہ بن لادن نہیں تھا تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا, اور وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں. اچھا, ایک سوال کا جواب دے دیں, اس سے پہلے میں جنرل صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں. آپ یہ بتا دیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ مذاکرات, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا, پھر تو میں اس پر بات بھی کروں. اگر تو ان مذاکرات کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ جناب آپ اسلام آباد کب خالی کر رہے ہیں, ڈیٹ بتا دیں ہمیں, کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں آ کر اس پر بعد اپنی مرضی کا نظام جو ہے نا وہ پورے ملک میں نافذ کرنا ہے, جس میں لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی ہوگی, ٹخنوں سے اونچی لوگ شلواریں پہنیں گے, سرے عام یہاں پہ کوڑے لگائے جائیں گے, اور تمام بینک جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے, سینما ہالز, کلبز, یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں گی. میں یہ جنرل صاحب سے ان کی اوپینین لے لوں اس پہ کہ مذاکرات کا اگر تو یہ ایجنڈا تو مجھے بتائیں. اگر آپ نے ٹھیک میں اوپینین لے لوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب, کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, بلکہ کل بھی ہمارے پروگرام میں وہ شریک تھے, انہوں نے کچھ شرائط پیش کی طالبان کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی اپنے ہتھیار پھینکیں, پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں, اور جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اس جنگ, دہشت گردی کی جنگ میں, ان کا خون بہا دیں یا ایٹ لیسٹ ان سے معافی مانگیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بنیادی شرائط پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی ہونی چاہیے, اگرچہ طالبان کی طرف سے چیز سامنے ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کرو, ملک میں شریعت نافذ کرو, تو
طالبان کو یا دہشت گرد ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کے سامنے بھی شرائط پیش ہو سکتی ہیں اور ان کو بھی ماننا پڑے گا؟ دیکھیں جی، جب بات چیت شروع ہوگی تو اسی وقت شرائط بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ پہلی بات جو ہے وہ سیز فائر ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے سیز فائر کی ڈیمانڈ ہوگی، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ہم بھی سیز فائر کریں وہ بھی سیز فائر کریں تو ایک بہت آگے بات بڑھے گی۔ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو شرائط پہلے نہیں رکھا کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آمادہ جنگ ہیں اور آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو جنگ تو آپ نے کر کے دیکھ لی، گزشتہ 10 سال سے 11 سال سے آپ جنگ ہی تو کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے اور اب کراچی کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو دوسری آپشن ہے جس میں جنگ کی آپشن ہے، تو پھر وہ جنگ جب فوج لڑے گی تو یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یقیناً یہ افغانستان نہیں جائیں گے، اگرچہ ان کو ساری امداد انڈیا سے مل رہی ہے وہاں پہ، ایوری بڈی نوز کہ ان کو انڈیا سے ملتا ہے، لیکن انڈیا تو اب رخصت ہونے والا وہاں، کیونکہ امریکہ جائے گا تو انڈیا کو بھی جانا ہوگا، تو یہ ہمارے شہروں میں آ جائیں گے، اور جب شہروں میں آ جائیں گے تو پھر کیا پولیس آپ کی اس قابل ہے؟ کیونکہ فوج کو تو ہر جگہ آپ نہیں بھیج سکتے، تو پولیس کیا اس قابل ہے؟ لیکن جنرل صاحب یہ تو شہروں میں تو پہلی چیز آ گئی ہے، کراچی کے جو رہنما سیاسی رہنما ہیں وہ تو آئے دن یہ چیختے ہیں کہ بھئی وہاں پہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے، دیگر شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں تو شہروں میں تو پہلے ہی ہیں، اب کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ لیکن اس کا کاز ایک ہی ہے نا کہ آپ نے ان کو وہاں سے بھگا دیا، وہ نکل گئے اور شہروں میں چلے گئے، اور یہاں ان کو وہ مزے ملتے ہیں، آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو نا، میں ایک فوجی کے انداز میں سوچتا ہوں کہ اینڈ گیم جو ہے آپ کی اس میں کیا ہوگی؟ کیا آپ اپنی پولیس کو لڑوائیں گے؟ اور کیا پولیس لڑ سکتی ہے؟ جو 10ویں محرم کو یہاں پہ جو ڈرامہ ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ 5000 پولیس مین تھے اور پولیس چھپ گئی تھی، ان کے رائفلیں ان سے چھین دی پولیس سے، اور پولیس کھڑی کے کھڑی رہ گئی۔ تو یہ پولیس تو آپ کی نہیں آئے گی، پھر کہاں کہاں آپ فوج کو بھیجیں گے؟ تو یہ آپ کو ذرا پریگمیٹیکلی ریئلسٹکلی سوچنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرنا ہے تو پھر وہ تمام نوجوان، وہ تمام دانشور جو سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ٹکرا جانا چاہیے، ان سے لڑ جانا چاہیے وزیرستان میں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بھی ایک فوج بنا لیں اور وہاں جا کے لڑیں، اس فوج کی حمایت کریں جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ ایک سوال اور کہ ابھی آج خبر تھی کہ چودھری اسلم کا مقدمہ ملا فضل اللہ کے خلاف درج کر لیا گیا، اب ایک مقدمہ درج ہوا، ایک قتل ہوا، اس کا مقدمہ درج ہوا اور قاتل کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا، اگر وہ ملوث ہے نہیں، ایک علیحدہ بحث ہے، انویسٹیگیشن اس میں ہونا تو مطلب ایک مذائقہ خیز سی بات ہی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے تو کیا جنرل ایمنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، سب کو دے دی جائے اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے، یا پھر جو لوگ واقعی قصوروار ہیں ان کی کوئی ایگزیکیوشن بھی ہو، ان کو قانون کے سامنے بھی لایا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہے انکنڈیشنل شروع ہونے چاہیے، میری ایک رائے ہے، اور میں کوئی نہ حکومت میں ہوں نہ کوئی حکم دے سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن میری رائے ہے کہ دونوں طرف سے غیر مشروط بات کریں گے، پھر بیٹھیں گے آپس میں، تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ فرض کیا کہ وہ جیسے مانگتے ہیں کہ یہ شرعی نظام ہونا چاہیے، تو فاٹا میں اس وقت کوئی رول نہیں ہے، فاٹا میں FCR چل رہی ہے، فرنٹیئر کرائم ریگولیشن اس کو کہتے ہیں، جو کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اگر وہ شریعت مانگتے ہیں تو وہاں شریعت کوٹ ایک بٹھا دیں، وہ اپنے جال میں خود پھنس جائیں گے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو غیر شرعی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ شریعت کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو وہی ہوگی جو قرآن اور سنت سے برآمد ہوگی، اور ان کو آپ دیکھ لیں گے۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر لیں تو پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو لائیں، اس کے شریعت کورٹ کے اندر بٹھا دیں، فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک بینچ لگا دیں FR بنو میں یا کسی اور جگہ پہ، اور ان کو کہیں کہ آؤ اس کے سامنے پیش ہو کے اپنا مقدمہ آپ لڑ لو، اور اگر تم اس میں بری و ذمہ قرار پاتے ہو تو ہم چھوڑ دیں گے تمہیں۔ کچھ نہ کچھ راستہ، کوئی نئی سوچ تو آنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا کہ دو میں اس میں سے ایک چن لیں، یا مذاکرات کریں یا لڑائی کریں، یہ بات درست نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وی رن آؤٹ آف امیجنیشن، ساری جو آپشنز ہیں، سارے سولوشنز ہیں ہمارے لیے یہی مرکوز ہو گئے ہیں، لڑو، جانے دے دو یا جانے لے لو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جنرل صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، لیکن بہت اہم بات کی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی شرعی نظام لے بھی آئیں تو وہ خود پھنس جائیں گے۔ بہرحال ایک آپ کا ایک اوپینین ہے، ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل حمید گل اور یاسر پیر رضا صاحب. یاسر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جنرل صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی. اکثر ان کے ناقدین جنرل صاحب کے جو کرٹکس ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ شاید طالبان کے حمایتی ہیں, حمایت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا ہے یہ پروگرام میں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, جو کچھ وہ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ شریعت کے منافی ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑی واضح اور کلیئر سٹیٹمنٹ ہے جنرل صاحب کی طرف سے, اور اس کو یقیناً آپ اپریشیٹ بھی کریں گے. اور جو سوال میرا کہ مذاکرات کی ہم نے بات کی, لیکن پازیٹیو وائبز وہاں سے ہمیں موصول نہیں ہوتی, تو مذاکرات تو چلتے نظر نہیں آتے. تو میرے خیال میں یہ بجائے اس کے ہم ڈسلوژن کا شکار ہو جائیں, اس کو کوئی نہ کوئی ہمیں سوچ ایک واضح طور پہ رکھنی چاہیے. نہیں, یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے اور یہ بالکل قابل ستائش ہے جو جنرل صاحب نے بات فرمائی ہے. ایک بات البتہ صرف میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا پھر بڑے ادب کے ساتھ کہ انہوں نے فرمایا نا کہ جو لوگ لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ اپنی فوج بنائیں اور جا کر وہاں ان سے لڑیں. گزارش یہ ہے کہ جو $6.25 ارب کا جو بجٹ ہے فوج کا, یہ صرف مارشل لا لگانے کے لیے کام آتا ہے. یعنی کہ جب لڑنے کی باری تو آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر لڑیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے میرے خیال سے. دوسری بات جہاں تک مذاکرات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست کے وجود کو خطرہ ہے ان دہشت گردوں سے. یہ صرف بات یہ نہیں ہے بم دھماکوں کی اور یہ مذاکرات کی, ان کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہے. اور شہزاد صاحب, دنیا کی جو قومیں ہیں تاریخ میں بہت کم مواقع ان کو ایسے ملتے ہیں جب ان کے وجود کو خطرہ اور ان کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو ان کو اس مصیبت سے, اس مشکل سے نکال لے. یہ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیڈران کے لیے. ان میں سے جو بھی شخص اس سے ہمیں نکال لے گا اس کا تو تاریخ میں نام لکھا جائے گا. لہٰذا یہ جو مذاکرات کی بات ہے یہ تو ایک تمام حجت ہے جو حکومت کر رہی ہے. اور اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے سے نکلا جائے, چاہے ایجنڈا کیا ہوگا. جی, ایجنڈا کیا ہوگا اور مسئلے سے نکلا چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے. جب جو لوگ ریاست کو نہیں مذاکرات کے ذریعے کیسے نکلیں گے آپ مجھے بتائیں. ایک گروہ کا ایجنڈا ہے ریاست کو گن پوائنٹ پر ٹیک اوور کرنے کا, ان کا یہ ایجنڈا ہے سنگل. اور ان کا واضح بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے چلا بھی گیا تو بھی ہم پورے پاکستان پر اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں گے. تو آپ ان سے مذاکرات کس بالکل ٹھیک یاسر صاحب, میں جنرل صاحب سے دوسرے موضوع پہ بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. مذاکرات کی بات کی جنرل صاحب, آپ نے پروگرام جب شروع ہوا آپ نے بات کی کہ جو ڈیوائیڈ ہے رائٹ اور لیفٹ کے درمیان, ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ آیا پاکستان میں جب جنرل مشرف نے ملک میں مارشل لا لگایا. تو جنرل مشرف نے یہ کانسیپٹ کو لے کے آئے اور جنرل مشرف آج کل جو ہے وہ غداری کا مقدمہ بھگت رہے ہیں. ایک جرمن ٹرم ہے شیڈن فرائیڈا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس پہ کوئی مصیبت آئے, کوئی اس پہ آفت آئے, کوئی تکلیف ہو, کوئی دکھ میں پریشانی میں ہو, تو ہم اس میں لذت محسوس کرتے ہیں دیکھنے والے, آبزرو کرنے والے. تو آج اگر جنرل صاحب کے اوپر کوئی اس قسم کی چیز ہے تو باقی سب تماشائی بن کر اس کا لطف اٹھا رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس جرم میں ہو سکتا ہے بہت سارے اور لوگ بھی شریک ہوں, خالی جنرل مشرف کو سنگل آؤٹ کر دینا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب بات ہے؟ دیکھیے, میں پہلے یاسر صاحب سے یہ ایک اپنا وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا تھا کہ فوج کی مدد کریں, جیسا کہ مدد ہوتی رہی. پہلے بھی ایسٹ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ آ گئے جو نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس کی سزائیں آج بھی بھگت رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کے اندر. میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ فوج تو لڑنے کے لیے ہے نا, ہم تو جان دینے کے لیے قسم اٹھائی ہوتی ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہیں مزے لوٹتے رہے مارشل لا لگانے کے لیے, ہی نہیں, غلط. یہ ایسی اس قسم کی تنقید اپنی فوج پہ نہیں کیا کرتے. آپ البتہ ان کی مدد ضرور کریں اگر وہ اس کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں کہ آئیں, ہماری ذرا طاقت کم ہے, آپ ساتھ مل جائیں. ابھی جو آپ نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں, پلیز ہم تو بالکل ان کے ساتھ کریں. پولیس اور فوج کے بالکل ساتھ ہیں کیونکہ اس جنگ میں یہ ہمارے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں. میں تو بڑا کلیئر ہوں اس بات کے اوپر. بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ ایسے موقعوں کے اوپر فزیکلی بھی کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ فزیکلی جب قوم اور فوج جو ہے مل کے مصائب کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے, جیسے جو آفات آتی ہیں اس کے اندر مل کے کرتے ہیں. ابھی میں جو بتانا چاہتا ہوں, آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اس میں کون شامل ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو آرٹیکل 6 ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی اس میں ابیٹرز بھی شامل ہیں, ابیٹمنٹ شامل ہے اس کے اندر. تو میں تو اس لیے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, جو ہماری ایکس سروس مین سوسائٹی جس کے اوپر ہم نے کہا کہ اس کو بہتر ہے کہ 12 اکتوبر سے یہ شروع ہو, مقدمہ جو ہے 12 اکتوبر سے شروع ہو. آخر وہیں سے یہ داستان چلی ہے نا, تو وہاں سے آپ شروع کر لیں. لیکن کیونکہ اس کے اندر بہت سی ان کی پیچیدگیاں, اپنی ضروریات ہوں گی یا اپنے
You can't moralize this. It is a legal issue, اور اس کو لیگلی کیونکہ اس کو انڈیمنٹی دی گئی تھی 12 اکتوبر کے پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دے دی تھی، اس لیے آپ موریلٹی کے بیسس کے اوپر آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو لا کے اوپر کرنا چاہیے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، مسٹر بھٹو کا جو ساگا ہے اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی پولیٹیکلی، یعنی ان کے وکلاء نے پولیٹیکلی لڑنے کی کوشش کی اچھا ایک جنرل مقدمے کو، جو کہ لیگل صاحب مقدمہ تھا۔ جی میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، صرف ایک آخری سوال، تھوڑا سا ٹائم ہے وہ دے دیں کہ جنرل صاحب کو، جنرل مشرف صاحب کو عدالت کو فیس کرنا چاہیے، یا جیسے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں، انہیں باہر چلے جانا چاہیے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں مقدمے، جب وہ وہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں عدالت کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کروں گا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی اس کی آنر کرنا چاہیے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے۔ بالکل ٹھیک، جنرل صاحب کمٹمنٹ کی اور یقیناً ان کی ایک بات سامنے آئی تھی۔ بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یاسر پیرزادہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے مذاکرات کی، طالبان سے بات کی ہم نے، اور یہی ہم نے ایک نقطہ اٹھایا کہ کیا ہم تقسیم ہے اس حوالے سے، اور تقسیم ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ متحد ہونے کی ضرورت پہ زور دیا جاتا ہے کہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، لیکن بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ اتنے اختلافات کے باوجود، اختلافات کے ہوتے ہوئے، کہ متحد ہوں اس مسئلے پہ اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن اس امید کے ساتھ کہ یقیناً اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔